ناول محبت مند محرم، جس کی رائٹر ہے سمیرہ حمید، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ فنڈ ریزنگ کا پہلا ایونٹ ٹھیک ٹھاک رہا، لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی۔ افق کا اسکور بھی اچھا رہا تھا، آئندہ کے لیے وہ اور پرامید ہو گئی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی مصنوعات میں وہاں کے لوگوں کی دلچسپی کا خاص مرکز کیا تھا اور کتنا زیادہ پسند کیا گیا اور کیا لیا گیا۔ یہ کھدر کے موٹے کرتے تھے جن پر کام تو مشینی ہوا تھا، لیکن ان کے ڈیزائن ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ ہاتھ سے بنائے گئے ہیں۔ مشینی کڑھائی میں یورپین ممالک ہر ملک سے آگے ہیں، اس لیے وہاں کے لوگ ان چیزوں میں خاص دلچسپی لیتے ہیں جو کسی دوسری ثقافت کی نمائندہ ہو۔ ان کرتوں پر روایتی ٹانکوں کو مشین سے بنایا گیا تھا کیونکہ ہر شخص وہ چیز لینا چاہتا تھا جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، تو ایسے میں دوسرے ملکوں کی روایتی چیز دھڑا دھڑ فروخت ہوئی۔ ہندوستانی اسٹالوں پر بھی کم و بیش ایسی ہی چیزیں تھیں، لیکن رنگوں اور ڈیزائنوں میں فرق ایک چیز کو دوسری سے الگ کر رہا تھا۔ وہاں ان کا مقصد منافع نہیں، فنڈز تھے، اور سب ہی چاہتے تھے کہ وہ اچھے فنڈز اکٹھے کر لیں۔ افق کو اچھا لگ رہا تھا NGO کے لیے کام کرنا۔ مختلف طبقہ ہائے زندگی اور شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے بے شمار امریکی مشہور و معروف قانون دان، کھلاڑی، صحافی، اساتذہ، ڈاکٹر، وکیل، سینیٹرز اور بے شمار لوگ رضاکار بنے ہوئے اپنے اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ سامان کو اٹھانے اور صفائی کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جو وہ 2 رضاکار اس کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک 60 سالہ سرجن ڈاکٹر تھے، دوسرا رضاکار ایک نوجوان لڑکا تھا جو ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ ایسی صورتحال میں افق کا جذبہ اور بلند ہو گیا۔ واپسی پر وہ فرزام کو ایک ایک بات بتاتی۔ پیر تک وہ مصروف رہی۔ اگلے 2 دن اس کے پاس بہت وقت تھا۔ اس نے گھر کے لیے ضروری خریداری کی۔ فرزام کے دوست کی بیوی نمل اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس نے زندگی میں کسی لڑکی کو لپسٹک کے لیے اتنا جنونی نہیں دیکھا تھا جتنی وہ تھی۔ وہ شاپنگ مال میں، ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے، ریسٹورانٹ میں آئس کریم کھاتے ہوئے آس پاس موجود خواتین پر نظر گاڑے رکھتی، ان کے ہونٹوں پر۔ اگر خاتون دور ہوتی تو آنکھیں سکیڑ لیتی، ورنہ ذرا سا قریب چلی جاتی اور اس حساب کتاب میں رہتی کہ چمکتی آنکھوں والی، سنہری بالوں والی، گلابی رنگ والی لڑکی نے جو پرپل سی، ذرا سی ہلکی اور بیبی پنک سی ذرا گہری لپسٹک یا لپ گلوز لگایا ہے، وہ اس کے پاس ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے وہ بتاتی جاتی، یہ جو نیلے اسکرٹ میں لڑکی گزری ہے نا، ہاں وہ اس نے جو لپسٹک لگائی ہے وہ میرے پاس بھی ہے، اور وہ جو موٹی عورت نے لگائی تھی نا، وہ نہیں ہے۔ اکثر وہ ان کے پاس چلی جاتی، پین سے ہاتھ پر برانڈ اور لپسٹک کا نمبر لکھتی اور تھینک یو کہہ کر پلٹ آتی۔ اس کے وارڈروب میں اتنے کپڑے اور جوتے نہیں تھے جتنے لپسٹک اور لپ گلوز کے باکس میں تھے۔ افق میک اپ نام کی چیز سے واقف نہیں تھی، نہ ہی اسے شوق تھا، لیکن نمل کے کہنے پر اس نے میک اپ کی کچھ چیزیں لے لی۔ اس نے سوچا کہ وہ میک اپ کر کے فرزام کو حیران کر دے گی، اسے بھی معلوم ہو کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اسی دن شام کو وہ کاؤچ پر دراز ایک پرانی فلم دیکھ رہی تھی۔ قریبی چائے کا ایک بڑا مگ رکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ نمل کے ساتھ خریدا ہوا میک اپ کا سامان لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے سب اچھا ہی لگا۔ ابھی اسے میک اپ کرنا نہیں آتا تھا، لیکن اگر وہ روز ہلکا سا کر لیا کرے تو فرزام کے آنے تک سلیقے سے کرنا آ ہی جائے گا۔ چائے پیتے فلم دیکھتے اس نے آج خرید کر لائے میگزینز میں سے ایک کو میز پر سے اٹھا لیا۔ یہ مقامی سطح پر شائع ہونے والا اردو میگزین تھا۔ نہ اسے فلم میں دلچسپی تھی، نہ فی الحال میگزین میں۔ اسے فرزام کے فون کا انتظار تھا۔ اس نے فون کیا تو اس نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ ابھی کرتا ہوں، اور پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کا ابھی چل رہا تھا۔ میگزین کی ورق گردانی کرتے اس کا ہاتھ ایک صفحے پر آ کر ساکت ہو گیا۔ ٹی وی اسکرین پر ہیروئن رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اندھیرے کا ایک گہرا سیلاب اس کی آنکھوں میں سے ہو کر گزرا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک پل کے لیے تڑپ کر مر گئی۔ متلی اور سانس اکھڑنے کا شدید احساس ہوا۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی اور منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، منہ صاف کر دی۔ وہ دوبارہ لاؤنج کی طرف آئی تو اس میگزین کو گھورنے لگی جو اس کے اس طرح اٹھ کر جانے پر کاؤچ سے نیچے گر گیا تھا۔ اس میگزین میں عدن تھا۔ اس شخص پر نظر پڑتے ہی نفرت ہی صحیح، اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ وہ پلٹ کر وہی افق بن گئی جو DHA سے غلام علی غلام کے ہاتھوں سے اپنی عزت بچا کر نکلی تھی، جس کے گلے میں چادر جھول گئی تھی اور جو سڑک پر جائے پناہ کے لیے بھاگی پھر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس شخص سے آئندہ اگر کبھی ملی تو وہ اس پر تھوک دے گی، لیکن اب وہ کانپ رہی تھی۔
یہ اس کا ماضی تھا جس پر وہ بہت پشیمان تھی۔ تھوڑی دیر وہ اسے ایسے ہی کھڑی کارپیٹ پر گرے عدن کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر میگزین کو اٹھا لیا۔ MBBS ڈاکٹر عدن غلام علی، پاکستان۔ اس تعارفی سطر کے نیچے مختصر اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ درج تھا۔ یہ آرٹیکل تھا جسے ایک مقامی مسلمان صحافی نے شائع کیا تھا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جنہیں بے گناہ یا بے حد معمولی الزامات لگا کر سالوں سے جیل میں قید رکھا تھا۔ ان پر دہشت گردی کا شبہ کیا گیا تھا اور سالوں سے وہ شبہ نہ تو تصدیق میں بدل رہا تھا نہ ہی مخالفت میں۔ آرٹیکل میں کل 20 ایسے لوگوں کا ذکر مکمل تعارف اور تفصیل کے ساتھ کیا گیا تھا۔ باقی اعداد و شمار الگ سے تھے۔ افق نے آرٹیکل کو ایک بار پڑھا اور عدن کے ساتھ ہوئے واقعے کو 3 بار۔ جب وہ بار بار اس کے ساتھ پیش آئے واقعے کو پڑھ رہی تھی تو شاید انجانے میں وہ اس کے باپ کے ہاتھوں ہوئی اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہی تھی، لیکن صرف ایسا بھی نہیں تھا۔ حیرت اور افسوس کی ایک تیز دھار اس کے اندر سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ایک دم ایک ایسی کوری تختی بن گئی جس پر عدن ہی ڈوب ابھر رہا تھا۔ ڈور بیل بہت زور و شور سے بجنے لگی۔ اس بار وہ آواز پر چونکی۔ تم ٹھیک تو ہو افق؟ نمل نے چھوٹتے ہی پوچھا تو وہ اور گھبرا گئی کہ اس نے یہی کیوں پوچھا۔ فرزام کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا تم دونوں میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہی۔ وہ کب سے فون کر رہا ہے؟ میں واش روم میں تھی، اس نے جھوٹ بولا۔ لاؤنج کی طرف واپس آتے وہ اور پریشان ہو گئی۔ اسے قریب ہی رکھے موبائل کے 6 بار بجنے پر بھی پتہ نہیں چلا آخر کیوں، کس کے لیے۔ فرزام کو فون کیا، واش روم کا بتایا۔ وہ بات اس سے کر رہی تھی، دیکھ میگزین کو رہی تھی۔ تھک گئی ہو افق؟ نہیں تو۔ جواب کے درمیان ذرا سا وقفہ آیا۔ تم آرام کرو، پھر بات ہوگی۔ وہ ناراض نہیں ہوا تھا، اس کے غائب دماغی پر خود ہی یقین کر لیا کہ وہ تھک گئی ہوگی۔ وہ اٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ عدن کی تفصیل میں اس کے وکیل کا ذکر بھی تھا اور بیان بھی۔ سرچ انجن سے اس نے بوسٹن کے وکیل عبدالعزیز کو ڈھونڈ لیا۔ افق کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے عدن سے متعلق اس آرٹیکل کو کیوں پڑھا، فرزام کی کالز کو کیسے مس کر دیا اور اس کے وکیل کو کیوں ڈھونڈا۔ افسوس کی لہر جو اس کے اندر سے اٹھی تھی، سب اسی کے زیر اثر کیا۔ ایسا تو تھا ہی نہیں کہ وہ عدن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسلام آباد CMH کے باغ میں بیٹھ کر اس نے دعا کی تھی کہ زندگی میں یہ شخص ایک بار تو ضرور اسے ملے۔ بے شک افق کے ہاتھ میں کشکول ہو اور عدن کے ہاتھ میں خیرات، وہ اس سے ضرور پوچھے گی کہ عزت سے چھوڑ دینے کے لیے تو اس نے خود کہہ دیا تھا، اسے دھوکہ دے کر بھاگنے کی ضرورت کیا تھی۔ وکیل عبدالعزیز کا نمبر ملایا۔ محبت ماریا سے کرتا تھا، شادی بھی اس سے کی، دھوکے کے لیے افق ہی کیوں؟ بیل جا رہی تھی۔ اگر وہ کبھی افق کی زندگی میں نہ آتا تو وہ اس کے گدھے باپ کے سامنے نہ جاتی۔ لائر عبدالعزیز اسپیکنگ، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ ڈاکٹر عدن غلام علی کے وکیل آپ ہیں؟ یس۔ کیا وہ واقعی بے گناہ ہے؟ پہلے اپنا تعارف کروائیں لیڈی۔ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ آپ کا نام لیڈی؟ کتنی سزا ہوگی؟ رہا ہوگا بھی کہ نہیں؟ کیا وہ سچ مچ دہشت گرد ہے؟ آر یو مس افق؟ مس افق؟ مس افق؟ فرزام کے فلیٹ میں اس فکرے کی بازگشت گونجنے لگی۔ فون افق کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ 7 سمندر پار ایک انجانا شخص جس سے آج اس کی پہلی بار بات ہو رہی تھی، وہ اس کا نام لے رہا تھا۔ آر یو دیر مس افق؟ وہ یقین ہی کر بیٹھا تھا کہ وہ افق ہی ہے۔ خاموشی کا وقفہ جاری رہا۔ آر یو اوکے؟ آخر کار اس نے مری مری آواز میں یس کہا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ مس افق ہی ہیں۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے میں نے ایک ہی نام لاکھوں بار سنا ہے، افق افق افق۔ اسے کہو میرے لیے دعا کرے، مجھے آزاد کروا لے۔ افق ملی؟ کہاں ہے وہ؟ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کی بیٹری الگ ہو گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی چیخ کو روکنا چاہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ عدن تو دھوکے باز ہے، اسے تو اس پر تھوکنا ہے، اس کا گریبان پکڑنا ہے، پھر یہ سب۔ اتنے سال وہ اسے یاد کرتا رہا، اس کا نام لیتا رہا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بیٹھی رہی۔ ذرا دیر بعد آس پاس ایسے دیکھا جیسے سپنا ٹوٹ گیا ہو یا سپنے میں ہو اور بلک بلک کر التجا کر رہی ہو کہ یہ خواب ہی ہو اور بس۔ او خدایا! اس نے سر کو تھام لیا۔ آنسو آنکھوں سے روا ہو گئے۔ اب یہ آنسو کس احساس کے تحت تھے؟ افق اس کا فیصلہ ابھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دیر تک وہ ایسی ہی بیٹھی رہی۔ فون کی بیٹری اس میں واپس ڈال کر فون آن کیا۔ عبدالعزیز کا ایک میسج موجود تھا، میرے آفس میں آ کر ملے، ساتھ ہی آفس کا پتہ بھی لکھا تھا۔ اس نے افق کو آفس میں آنے کے لیے کیوں کہا اور وہ کیوں جائے؟ کس لیے؟ وہ نہیں جائے گی، اسے نہیں جانا چاہیے۔ وہ کیوں نہ جائے؟ اسے کیوں نہیں جانا چاہیے؟
सवालात आगे पीछे उसके अंदर बाहर बन रहे थे। नीला कुर्ता, जीन्स और जॉगर्स पहनकर, बैग को कंधे पर लटकाकर वो दरवाजे को लॉक लगाकर नीचे आ गई। उफक ने अदन का एतबार किया था। उसकी मदद लेने डीएचए उसके बाप के पास पहुंची थी। ये 2 बड़ी गलतियां थी, लेकिन इस बार वो एक फाश गलती करने जा रही थी। मुझे सिर्फ तजस्सुस था, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। वो आ तो गई थी, मगर अब पछता रही थी। वो एक अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी बला से अदन दहशतगर्द ही सही। आप सिर्फ तजस्सुस मिटाने के लिए आई हैं? एक कहना मश्क वकील ने उसकी बोधी दलील को मज़े से एक तरफ कर दिया। ये सच है। वो उसका तंज समझ गई। सच के बारे में आप भी जानती हैं, लेकिन क्या आप अदन की मदद नहीं करेंगी? मैं? उस लफ्ज़ का तो उसे गुमान भी नहीं था कि उसे कहा जाएगा और उससे यह सवाल पूछा जाएगा। आप पहली खातून हैं, दरअसल कोई पहला इंसान है जो इस केस के सिलसिले में मेरे पास आया है। उनकी वाइफ? उन दोनों की अलहदगी हो चुकी है। अदन का ख़ानदान, वो लफ्ज़ फ़ादर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। वो यहाँ नहीं आ सकते। उसके फ़ादर ने कोशिश की थी, उन्हें वीज़ा ही नहीं दिया गया। फ़ादर के नाम पर एक आसमानी बिजली उसमें से होकर गुजरी। मेरी जब भी उससे मुलाकात होती है, उसका पहला सवाल यही होता है, क्या उफक मिली? कहाँ चली गई वो? मिस उफक, उसे आप पर बहुत यकीन है कि आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आप दोस्त हैं उसकी। उफक ने घूर कर उसे देखा। वो खामोश सा हो गया। मैंने बहुत सी NGO और कानूनी अदारों को ख़त लिखे, लेकिन किसी की तरफ से कोई ताउन नहीं मिला। उसका केस इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि अगर फ़ैसला उसके हक़ में हो भी गया तो सालों लग जाएंगे। आप अदन की मदद करेंगी मिस उफक? फिर वही सवाल। उफक बुरी तरह से चिढ़ गई। मैं क्यों? आप उसकी मदद नहीं करना चाहती? उसने आर्टिकल पढ़ते ही वकील को ढूंढ निकाला था, उसके पर्सनल नंबर पर फ़ोन किया था, उसके ऑफिस आ गई थी और अब मदद के नाम पर इतना चिढ़ रही थी। हाँ ना नहीं कर रही थी। जिस नफसियाती कैफियत से वो गुज़र रहा है, उसे यकीन है कि सिर्फ आप ही उसे आज़ाद करवा सकती हैं। आप उसकी उम्मीद है, उसका यकीन है, उसका मानना है कि आप सब कुछ कर सकती हैं। गलत मानना है। उफक की आवाज़ तेज़ हो गई। उसने कहा, आप उसके लिए दुआ करेंगी। अल्लाह हर बेगुनाह पर रहम करे। उससे छोटी सी गलती ज़रूर हुई, लेकिन वो दहशतगर्द नहीं है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो जानता है उसे बताने के लिए वो ख़ुद ज़मीन पर नहीं आता। बंदों को ही सच और झूठ साबित करने के लिए कोशिशें करनी पड़ती है। तो फिर ये आपका काम है? मतलब उफक ने इनकार कर दिया। आप किस काम से मेरे पास आई हैं? बहुत तहम्मुल से पूछा गया। वो दोनों उसके ऑफिस में एक तरफ रखे सोफ़ों पर आमने सामने बैठे थे। ऐसे ही वो आकर वहाँ बैठकर ये सवाल सुनकर फिर परेशान हुई। ऐसे ही? इसरार से पूछा गया कि सबूत दो कि ऐसे ही है। उस सवाल और अंदाज पर उफक ने कोई और रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। वो उठकर जाने ही वाली थी। आप दोनों पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं। वो आपको जानता है तो आप भी उसे जानती होंगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी में से कोई उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहा। आप लोगों में मदद करने का जज्बा ही ख़त्म हो गया है। मेरे पास ऐसे 3 और केसेस थे, वक्फे से तीनों ख़त्म हो गए। कम्युनिटी ने, NGOs ने उसकी बहुत मदद की। कुछ और बड़े नाम सामने आए। 2 का ताल्लुक थाईलैंड से था, 1 का सर्बिया से। क्या पाकिस्तानी सो रहे हैं? क्या सब मुस्लिम सो रहे हैं? क्या आप दोनों में इतना सा ताल्लुक भी नहीं है कि आप? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो दरमियान में ही बोली। इंसान तो हैं आप दोनों, ताल्लुक नहीं है, इंसानियत का रिश्ता तो है। 5 साल से वो एड़ियाँ रगड़ रहा है, दोबारा खुदकुशी की कोशिश की है। नफसियाती दौरे पड़ते हैं उसे, ख़ुद को ज़ख्मी कर लेता है, दीवारों से टकराता है, चिल्लाता है। चंद हफ्तों बाद ज़ख्मी होकर अस्पताल ज़रूर जाता है, और उस पर भी वो जब भी मिलता है तो केस का नहीं पूछता, आपका पूछता है। वो उस अमान के बारे में बात करता है जिसे उफक जानती है। उसके लिए कुछ भी कर सकती है तो करें, शायद थोड़ा ही बहुत हो। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी को इसके बारे में बता सकती हैं तो बताएं, उन्हें जगाएं, इस सानहा को सबकी नज़रों में लाएं। इंसानियत के नाते, रहम के नाते, चैरिटी ही समझकर, खुदा के लिए। उफक ये सब ऐसे सुन रही थी जैसे अपनी किसी बीमारी के बारे में हिदायत सुन रही हो। ऐसी बीमारी जिसका उसे इलाज करवाना ही नहीं। रात भर वो ख्वाब में डरती रही। सालों पहले उसकी ये हालत तब हुई थी जब वो अदन के बाप के हाथों से बचकर निकली थी। उसी रात सोते में उसने दिल खराश चीखें मारी और दौरे से कैफियत में आ गई थी। अम्मा जमाल असद से हम कर उठ बैठे। अम्मा उसके हाथ पांव सहलाने लगी। जमाल पानी के लिए भागा। असद डर के मारे रोने लगा। वो दौरा धोखे और बेइज्जती के नाम पर पड़ा था।
اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں باتھ روم میں جا کر اس نے اپنی چیخیں دبائی۔ رات گئے اس کی آنکھ لگی تو خواب میں وہ دہاڑے مارتی رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر اماں پسینے میں نہا گئی، اٹکی اٹکی سانسیں لینے لگی۔ افق نے باقی ماندہ چیخوں کا دم گھونٹ دیا۔ اس نے اپنی ماں کی حالت کو دیکھا اور لب سیڑھ لیا، ورنہ جس طرح اس کے باپ کے مرنے پر اس کی پھوپھی نے بین ڈالے تھے، ٹھیک اسی طرح وہ بھی بین ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی اگلی سسکی اس کی اماں کی جان لے لے گی۔ اس دن کے بعد سے افق اپنے وجود میں قید ہو گئی۔ کیا اسے قید کی سزا نہیں ہوئی تھی تب؟ اس کا جرم محبت تھا اور سزا کے نام پر اسے بہت کچھ بھگتنا پڑا تھا۔ محبت کے نام پر اس نے بھیانک سزا کاٹی۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گی؟ اسے پھر پوچھا جا رہا تھا۔ وہ خود سے پوچھنے لگی کہ اسے اس کی مدد کیوں کرنی چاہیے۔ وہ اسے چھوڑ گیا تھا، اسے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کی مدد اس پر فرض نہیں ہے۔ دنیا میں اور بھی لاکھوں انسان اسی کی طرح ہیں۔ ہر شخص اپنے نصیب کے مطابق ہی دکھ اٹھاتا ہے، جیسے وہ اپنے نصیب کے میٹھے پھل اکیلے اکیلے کھاتا ہے۔ عدن نام کا باپ اس نے اپنی زندگی سے پھاڑ پھینکا ہے۔ اب وہ شخص کا نام بھی کہیں شامل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی۔ جس شخص نے سالوں آپ کا انتظار کیا ہے، اسے یہ جان کر بہت مایوسی ہوگی۔ آپ اسے میرے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ظاہر ہے میں ایک مایوس شخص کو اور مایوس کیوں کروں گا۔ افق وہاں سے اٹھ آئی اور بے مقصد سڑکوں پر چہل قدمی کرتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے گئی اور آرڈر دے کر اٹھ گئی۔ وہ بیٹھنا چاہ رہی تھی، کھڑے ہونا یا چلنا اس وقت اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ یہ کام بیک وقت کر رہی تھی۔ بے مقصد گھومتے پھرتے وہ گھر آ گئی۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، دن میں صرف جوس لے کر پیا تھا، اور اب بھی کھانے کے بجائے وہ کاؤچ پر ڈھیر ہو گئی۔ دماغ میں 8 سالوں کے خاکے پرزے پرزے ہو کر اڑ رہے تھے۔ جھپک جھپک سب آ جا رہا تھا۔ گھر کا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2 گھنٹے سے وہ کاؤچ پر لیٹی تھی۔ شام گہری ہو رہی تھی، گھر کے اندر اندھیرا ہو رہا تھا، کوئی لائٹ بھی اس نے روشن نہیں کی تھی۔ تمہارا فون کیوں بند ہے؟ اوہ، چارج نہیں کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ بالکل۔ کہاں تھی تم؟ میں سو رہی تھی۔ سارا دن سوتی رہی ہو؟ اس سے پہلے کہاں تھی؟ میں شاپنگ کرنے گئی تھی۔ کیوں گئی؟ فرزام کو غصہ آ گیا۔ کیوں نہ جاتی؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہیں میسج بھی کیا تھا افق، تم کیوں گئی؟ اس کی جھنجھلاتی آواز بلند ہوئی اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تو تم گھر میں ہی ہو، نمل بھابھی کے پاس چلی جانا۔ فارغ ہو کر انہی کے پاس چلی جایا کرو، بور نہیں ہوگی۔ میں تیار ہو کر چلی جاتی ہوں۔ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ اسے باہر جانے سے کیوں روک رہا تھا۔ افق نے موبائل آن کیا۔ وکیل کے آفس میں جانے سے پہلے اس نے خود ہی اسے بند کر دیا تھا، تاکہ پاکستان سے یا فرزام کی کال نہ جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے کہ وہ کہاں آئی ہے اور کس کے پاس اور کیوں۔ رات میں نیند میں ڈر گیا۔ خواب تھا شاہد، خواب مجھے یاد نہیں، لیکن اس خواب کا اور ڈر کا تعلق تم سے تھا۔ میں نے خود ہی یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے والا ہو۔ میری تسلی کے لیے تم ذرا احتیاط سے رہنا، گھر سے تو باہر جانا ہی نہیں، نمل بھابھی کے چلی جانا بس۔ فرزام کا میسج پڑھ کر کل سے اب تک اسے پہلی بار سکون کی سانس آئی۔ اپنے شوہر کے اتنے فکر مند ہونے پر اس کا دل بھر آیا۔ وہ اس میسج پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دلوں میں سب سے پیارا دل فرزام کا تھا اور اس دل کی مالک وہ تھی۔ اس نے عدن کے خوف سے بچنے کے لیے، اس کے لیے جوگ لے لینے کے ڈر سے فرزام سے شادی کی تھی۔ اور کون تھا جو فرزام کو پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ اسے سب سے زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس نے اس کا نفسیاتی علاج کیا تھا، اس پر اعتماد بنایا تھا۔ اسی نے اسے سکھایا تھا کہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دے، اور یونیورسٹی میں اس نے کسی بھی لڑکے سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہانے سے اس سے باتیں کرنے آتے تھے اور وہ بڑے طریقے سے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتی تھی۔ فرزام اس کی ذہنی تعمیر میں حصے دار تھا۔ وہ اس کے غریب ہونے، چھوٹے گھر کے ہونے پر اسے کچھ جتاتا نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھول کر بھی عدن کا نام اس کے سامنے نہیں لیا تھا۔ دونوں کا بہت خاص قریبی رشتہ تھا اور دونوں ہی اس خاص رشتے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے بہت خاص تھے۔ تیار ہو کر وہ نمل کے پاس آ گئی۔ ڈنر اسی کے ساتھ کیا اور رات میں 3 عدد نیند کی گولیاں کھا کر سو گئی۔ اگلی صبح عبدالعزیز کا میسج موجود تھا۔ وہ اسے دوبارہ ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ افق نے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ آج اسے بہت سے کام تھے۔ اسے NGO جانا تھا، انہیں اگلے ایونٹ کے لیے بریفنگ دی جانی تھی۔ دوسرے ہفتے کا ایونٹ بھی شاندار رہا اور مجموعی طور پر کافی منافع ہوا۔ اس کا اسکور اس بار بھی اچھا ہی تھا۔ سب کے لیے مشترکہ تالیاں بجوائی گئی، فرداً ان کی تعریف کی گئی۔ مسٹر جین اس کے پاس بھی آئے
وہ 50-55 سالہ 6 فٹ کے سفید فام امریکن تھے، سب سے ایسے باتیں کرتے جیسے وہ ان کے شاگرد اور سامنے والا ان کا استاد محترم ہے۔ اتنی عاجزی تھی کہ سارا وجود ہی جھکا ہوا تھا، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں بھی۔ کیا آپ کو امریکی جیلوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہاں کتنے بے گناہ لوگ قید ہیں؟ وہ اس کی تعریف کر رہے تھے اور وہ اچانک سے ہی ان سے یہ سوال کر بیٹھی۔ مسٹر جین کی آنکھوں کا رنگ بدلا، جیسے وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک سوال نہیں ہوتا۔ مختلف ملکوں کے دوروں کے دوران ان سے ایسے سوال پوچھ لیے جاتے، صرف اس لیے کہ وہ خود ایک امریکی ہیں اور کسی بھی گورے کو دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی گوانتانامو بے کے ظالموں میں سے ایک ہیں، اگر نہیں تو اس ڈھانچے کا حصہ تو ضرور ہی ہے، اور اگر یہ بھی نہیں تو چلو وہ امریکی تو ہے نا جو اپنے علاوہ ہر مذہب اور قوم سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن وہ ایک ایسی NGO کے فعال رکن تھے جو تھرڈ ورلڈ کے لیے کام کرتی ہے، وہ صرف انسانیت کے لیے کام کرتی ہے، اور اس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ شامل نہیں تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ گڑبڑا گئے اور مزید بحث سے بچنا چاہا۔ آپ کے NGO کو اس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ بہت سے امریکن بھی ان حالات کا شکار ہیں اور ایسے ہی جیلوں میں قید ہیں۔ وہ دراصل ایک نقطہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ صرف مسلمان ہی اس سب کا عتاب نہیں بنتے، پھر آپ کو ان سب کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بہت سے دوسرے ادارے اس پر کام کر رہے ہیں، ہم ان مسائل پر کام نہیں کرتے، ہماری NGO کا یہ منشور نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے اتنی محنت کر رہی ہوں مسٹر جین، آپ کو بھی ہمارے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ افق نے سنا ہی نہیں کہ مسٹر جین نے کیا وضاحت دی۔ دوسرے لوگوں کی طرح اس کا بھی یہی ماننا تھا کہ امریکی سب کچھ کر سکتے ہیں، تباہی بھی اور آباد کاری بھی۔ آپ کے لیے کیا؟ اس بات پر وہ الجھ گئے۔ افق کا مسٹر جین کو روک کر یہ سب کہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب وہ اس کے پاس آئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھوڑا غصہ آ گیا۔ اسے آرٹیکل میں موجود باقی لوگوں اور دوسرے اعداد شمار کا خیال بھی آیا۔ اسے ایک دم سے یہ لگا کہ اپنے کام کے لیے تو امریکی اس سے کام لے رہے ہیں، تو اس کے کام کے لیے کیا یہ آگے آئیں گے؟ یہ سب سوچتے وہ یہ بھول رہی تھی کہ تھرڈ ورلڈ میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان کی دیہی علاقوں میں اس NGO کارکن ویکسین کی سپلائی کے لیے پہنچتے ہیں۔ مختلف انجیکشن اور ڈرپس انہی کی طرف سے جاتے ہیں۔ اس نے انہیں ڈاکٹر عدن کے بارے میں بتایا۔ وہ خاموشی سے سب سنتے رہے۔ 2 دن بعد انہوں نے افق کو NGO کے لیے اپنے رضاکار صحافی سے ملوایا۔ صحافی کا تعلق ایک بڑے میڈیا گروپ سے تھا اور وہ اس گروپ کے اخبار، میگزین اور ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا۔ صحافی کی ملاقات اس نے عبدالعزیز سے کروا دی۔ وہ اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی، اور اگر وہ اس معاملے میں تھوڑا بہت شامل ہو گئی تھی تو آگے نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس نے عبدالعزیز سے وعدہ لیا تھا کہ اس کا نام اور شناخت سامنے نہیں آئیں گی، خاص طور پر عدن کو اس بارے میں بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ عبدالعزیز کو خیال تھا کہ صحافی ان کی بہت مدد کر سکتا تھا، اور اس صحافی سے مل کر حقیقتاً بہت خوش ہوا تھا۔ چند ہی ہفتوں بعد مسٹر جین نے افق کو چند دوسری NGOs کی طرف بھیج دیا۔ شاید انہیں افق کا کیا گیا طنز بہت برا لگا تھا۔ وہ بار بار بہت عجز کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، ضرور کریں گے۔ افق نے نہ چاہتے ہوئے بھی NGOs کے نمائندوں سے پھر بات چیت کی۔ مسٹر جین کے ساتھ کی گئی حادثاتی بات چیت کافی کارگر ثابت ہو رہی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے نہ کرتے بھی افق اس سب میں اتنی شامل ہو گئی۔ NGOs کے نمائندوں نے وکیل سے ملاقات کی، اس سے کیس ہسٹری لی۔ آپ نے مجھے حیران کر دیا۔ عبدالعزیز کا اسے میسج آیا۔ اس کا منہ بن گیا پڑھ کر۔ اسے یہ تعریف اچھی نہیں لگی۔ کاش وہ کبھی آفس گئے ہی نہ ہوتی، اور نہیں تو اس نے وہ رسالہ ہی نہ خریدا ہوتا۔ عبدالعزیز کی براہ راست بات چیت NGOs سے ہونے لگی۔ اس نے عبدالعزیز سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس نے جتنے ریفرنس دینے تھے وہ دے چکی ہے، اب اسے پریشان نہ کیا جائے۔ آئندہ آنے والے چند اور ہفتوں میں ایک اور کام ہوا۔ صحافی اسکاٹ جو اس سارے معاملے کے لیے مواد اکٹھا کر رہا تھا، اس نے 2 سینیٹرز اور ایک قانون دان کے سامنے ایک لائیو ٹاک شو کے دوران اس مسئلے کو اٹھایا۔ عبدالعزیز کی طرح ایسے ہی کیسز کو ہینڈل کرنے والے دوسرے وکلا اور متاثرین کے خاندان کے افراد بھی شامل تھے۔ چند ڈاکومنٹریز چلائی گئی، صرف شبہ پر قید مجرموں کی بابت طرح طرح کے سوالات کیے گئے۔ ایسے شوز آئے دن ہوتے تھے، لیکن اسے یہ ضرور ہوتا تھا کہ جن لوگوں کی نظروں سے ایسے واقعات چھپے ہوئے ہیں
کم از کم اس طرح ان کے کانوں تک یہ خبر ضرور پہنچ جاتی۔ اسکاٹ نے اسی مسئلے پر ایک فیچر لکھا اور اس نے براہ راست حکومتی اداروں پر تنقید کی۔ چند اخبارات نے نئے سرے سے عدن اور اس جیسے کیسز کے بارے میں خبروں کو نمایاں جگہ دی۔ سالوں سے قید ان ملزموں پر لوگوں کو بہت ترس آیا۔ یہ ان جیلوں میں بند کسی اور کے لیے وسیلہ بن رہا تھا یا صرف عدن کے لیے، یہ قدرتی بہتر جانتی تھی، لیکن اس تھوڑی سی حرکت سے شاید کسی کو بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ این جی او کا ایک نمائندہ جا کر عدن سے جیل میں ملا۔ اسی این جی او نے مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو اکٹھا کر واک کا اہتمام کیا۔ افق کو بھی بلایا گیا، لیکن افق نہیں گئی۔ اب تو اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر ایسے کیسز حل ہو جائیں تو منظر عام پر اسے لایا جائے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور نہیں تو کوئی صحافی اسی کے پاس نہ جائے انٹرویو لے لینے۔ سڑک پر چلتے اگر کوئی اسے ایسے ہی دیکھ لیتا تو اسے یقین ہوتا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا وہ تم ہو جو عدن کے لیے اتنا سب کر رہی ہو۔ کون ہے عدن تمہارا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو ترس کھا کر انسانیت کے ناطے۔ پھر اسے جانے کیوں کھوکھلے کہے بلند ہوتے سنائی دیے۔ بہت دن گزرے، اسے عبدالعزیز کا فون آیا۔ عدن ٹھیک ہی کہتا تھا کہ افق ہی اسے آزاد کروا سکتی ہے۔ وہ شاید اس کے تعاون کا اپنے الفاظ میں شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تقریباً چلا اٹھی۔ آئی ایم سوری، آپ ناراض مت ہو۔ عبدالعزیز گھبرا گیا۔ افق شرمندہ ہوئی۔ میں ناراض نہیں ہوں کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں نے صرف آپ کے کہنے پر چند این جی اوز کو اس مسئلے کے بارے میں بتایا تھا۔ جو کچھ کیا ہے وہ آپ نے اور ان لوگوں نے کیا ہے۔ آپ پلیز مجھے کریڈٹ نہ دیں، نہ ہی آپ میرا نام سامنے لائیں گے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کیا آپ میرا نام ظاہر نہیں کریں گے؟ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں مس افق، آپ مجھے وعدہ خلاف نہیں پائیں گی۔ چند اخبارات میرا انٹرویو لے چکے ہیں۔ عدن کے فادر سے میں نے فنڈز منگوائے ہیں۔ یہی صحیح موقع ہے کہ ایک این جی اوز کو فنڈز دے دیے جائے، اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ چند پاکستانیوں نے رابطے کیے ہیں مجھ سے، وہ ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ آپ مجھے دوبارہ فون نہیں کریں گے؟ اس نے ساری تمیز تہذیب ایک طرف رکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ عبدالعزیز نے اپنا وعدہ پورا کیا اور دوبارہ فون نہیں کیا۔ ویک اپ کال دی جا چکی تھی۔ عدن جیسے 15 اور لوگوں کے کیسز نکل آئے۔ سوشل میڈیا ان کیسز کے لیے زیادہ فعال تھا۔ باقاعدہ احتجاج کیے جا رہے تھے۔ آئے دن نئی نئی خبریں سامنے آتی، ان کے خاندان کے لوگوں کے بیانات سامنے آتے۔ سست رفتاری سے عدالت میں چلنے والے ان کیسز نے کچھ رفتار پکڑ ہی لی۔ این جی او سے کیا گیا فنڈ ریزنگ کا معاہدہ مکمل ہوا اور اسے بہترین کارکردگی اور این جی او کارکن بننے پر سرٹیفکیٹ دیا گیا، جسے اس نے فریم کروا کر ریک پر سجا لیا۔ فرزام نے ہفتہ بھر پہلے کالج میں اس کا آن لائن ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اس نے 6 ماہ کے ڈیزائننگ کورس کے لیے کالج جوائن کر لیا تھا۔ فرزام کے آنے تک اسے فارغ نہیں رہنا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہ کالج میں ہوتی، وہاں سے اکثر اسٹور چلی جاتی۔ ایک پاکستانی اسٹور پر انہیں ایک سائڈ کارنر مل گیا تھا، جس کا لیبل اس کے کارنر پر لگا دیا گیا۔ اس نے کارنر کی سیٹنگ کر لی۔ 2 دن بعد وہ وہاں ایک چکر لگا لیتی۔ رات کو وہ اپنے کالج کے اسائنمنٹ پر کام کرتی۔ ہلکی پھلکی مصروف زندگی جا رہی تھی، سب ٹھیک ہی تھا۔ اس کے پاس عبدالعزیز کا میسج آیا کہ وہ اسے ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہے۔ افق کو یقین تھا کہ وہ اسے یہی بتائے گا کہ عدن کا کیس ختم ہو گیا۔ اسے اس خبر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کیس ختم ہوا ہے یا وہ چند سال اور جیل میں رہتا ہے۔ عدن کے بارے میں پڑھتے اور جاننے میں وہ تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ مضبوط تھی۔ اس کے اعصاب قابو میں تھے۔ عدن کتنا بھی بے گناہ تھا، لیکن اس کے لیے وہ دھوکے باز ہی تھا۔ اتنے سال اگر وہ اسے یاد کرتا رہا تو شاید ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصادق وہ افق کا سہارا لیتا رہے۔ ماضی میں وہ اسے دعاؤں کے لیے کہتا رہا تھا اور اس کا عقیدہ بن گیا تھا کہ صرف افق کی ہی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ضروری قبول ہوتی ہے۔ اس طرح کی قید میں رہ کر کوئی بھی سہارے ڈھونڈ سکتا ہے۔ ایسے وقتوں میں ایسے افراد کو پھر ماضی ہی یاد آتا ہے، پھر وہ انہی لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو اچھے تھے، مخلص تھے۔ ایسے افراد کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بھلایا نہیں جا سکتا۔ وقت کا دھارا بدلتے ہی ایسے مخلص لوگ نتھر کر سامنے آ کھڑے ہوتے۔ افق نے اس سب پر بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ عدن کے ساتھ جو ہوا وہ افق کے ساتھ برا کرنے کی سزا ہے۔ افق اتنے پیارے دل کی تھی کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں، صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے سے اس شخص کی سب باقیات نکال پھینک رہی تھی۔ عدن آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، عزیز کی آواز گونجی۔ فون پھسل کر اس کی گود میں گر گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے خود ہی فون کر لیا۔ کیسے؟ آپ نے وعدہ توڑا۔ این جی او کا نمائندہ اس سے جیل میں ملنے گیا تھا، اس نے ذکر کیا آپ کا۔
اس بار میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ آپ کا بہت شدت سے پوچھ رہا تھا۔ میں خاموش ہی رہا اور لا علمی ظاہر کی۔ لیکن کیا آپ اس سے ملنا چاہیں گی؟ ہرگز نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ اوکے، میں نے آپ کو مطلع کر دیا ہے اس کے بارے میں۔ جواب دیے بنا اس نے فون بند کر دیا۔ بے چینی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ اس شخص کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ اس کے لیے یہ سب افق نے کیا ہے، افق جو یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسے اب دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اب وہ شخص اس سے ملنا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کی اس نے کہ اسائنمنٹ پر کام کرے لیکن نہیں کر سکی۔ فرزام رات دن کام کر کے تھک جاتا تھا۔ وہ سو رہا ہوگا ورنہ وہ اسے فون کر لیتی۔ اگر وہ سو نہ رہا ہوتا اس وقت آن لائن ہی ہوتا۔ اٹھ کر وہ نمل کے پاس آ گئی۔ وہ انگلش فلم دیکھ رہی تھی، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ نمل نے قریب رکھی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ کچھ اور لاؤں؟ نہیں، کہہ کر اس نے پیزا کا ایک پیس اٹھا لیا۔ پریشان ہو؟ فلم کی ہیروئن کی لپسٹک پر نظر رکھ کر نمل نے پوچھا۔ نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ فرزام کو یاد کر رہی ہو؟ اس سوال پر وہ صرف مسکرا دی۔ فرزام سے کہو ایک چکر لگا جائے۔ اتنا مصروف ہے کیا وہ؟ نمل کی نظریں اب بھی اسکرین پر ہی جمی تھی۔ بہت مصروف ہیں، ویکینڈز میں بھی کام کر رہے ہیں۔ پھر تو ٹھیک ہے، جلدی فارغ ہو کر آ جائے گا۔ یہ تو فرزام بھی اس سے کہتا تھا کہ رات دن 10 لوگوں کی ٹیم کام کر رہی ہے، 6 مہینے کے اندر اندر کام کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ سافٹ ویئر میں تکنیکی خرابیاں جانچیں گے، پھر اسے اپلائی کیا جائے گا، مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ اب جب وہ اسے آن لائن باتیں کرتا تو چھوٹے چھوٹے جملے بنا جھجکے کہہ دیتا۔ وہ اسے بہت یاد آتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کبھی کبھی اتنا کہ وہ کمانڈز لکھنے کے بجائے اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ اب وہ اسے یاد کرتے ہوئے سوتا ہے اور یاد کرتے ہوئے اٹھتا ہے۔ مزید اسے 2 عدد پر چاہیے کہ کینیڈا سے پرواز کر کے وہ اس کے پاس آ جایا کرے۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وہ کمپنی کے ساتھ معاہدہ چرا کر پھاڑ کر پھینک دے۔ ایک دن وہ لیپ ٹاپ پر ذرا آگے جھکا اور 2 انگلیاں اسکرین پر رکھی۔ میں تمہاری ناک کو پکڑ کر اسے ایسے کرنا چاہتا ہوں۔ انگلیاں دائیں بائیں ہوئیں۔ اور پھر تمہاری ٹھوڑی کو ایسے پکڑ کر چہرے کو اوپر اٹھانا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ٹشو سے لیپ ٹاپ کی اسکرین صاف کی۔ سب گلابی گلابی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہنسی اور گلابی ہو گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ ٹھہر کر سرگوشی کی۔ اس نے ادا سے ٹھوڑی کے نیچے بایاں ہاتھ ٹکا لیا۔ اور تمہاری آنکھیں جب ذرا سا جھک کر اٹھتی ہیں اور آنکھوں سے ملنا چاہتی ہیں، آس پاس سے بچ کر نکل جاتی ہیں تو کمال لگتی ہیں۔ ہاں ہاں، بالکل ایسے ہی۔ ٹشو سے پھر اسکرین صاف ہونے لگی۔ باقی کا وقت وہ ان باتوں کو بار بار سوچ کر گلابی ہوتی رہی اور پھر اس کا جی چاہتا کہ فرزام ایسی ہی باتیں کرتا جائے، بس بلکہ وہ دونوں ہی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہیں، خوش ہونے کے سامان پیدا کرتے رہیں اور محبت کی طرف بڑھتے ہی جائیں۔ نمل کے ساتھ فلم دیکھتے دیکھتے وہ اونگنے لگی تو اپنے گھر میں آ کر سو گئی۔ فرزام کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ ایسے ہی گہری نیند میں چلی جاتی۔ نعمت ہوتے ہیں وہ تعلق، وہ رشتے جو تھپک تھپک کر سلا دیتے ہیں، سکون کی نیند کا باعث بنتے ہیں۔ والدین کی آغوش میں بچے ایسے ہی جھٹ سے نہیں سو جاتے، اور ایسے تعلق جو نیندیں چھین لیں۔ کالج میں اس کی 2-3 اچھی دوستیں بن گئیں۔ وہ انہیں چیز کی کلیکشن دکھانے اسٹور بھی لے گئی۔ وہ سب اس بات پر کافی حیران تھی کہ وہ پہلے سے ہی زندگی میں اتنی کامیاب ہے۔ اس کامیابی کے لیے افق نے کافی پاپڑ بیلے تھے اور کامیاب ہونے کے لیے پاپڑ بیل لینے چاہیے۔ محنت اور کام سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہی دوستوں کے ساتھ وہ کبھی کبھار سیر کے لیے بھی چلی جاتی۔ وہ لوگ اکٹھے خریداری بھی کر لیتے، کافی پیتے، آئس کریم کھاتے، اسائنمنٹ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے اور فون پر گپ شپ لگا لیتے تھے۔ کالج سے نکل کر وہ سڑک پر آئی۔ اسے بس اسٹاپ تک پیدل جانا تھا۔ اسے ایسی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ وہ آرام آرام سے چل رہی تھی۔ اکثر وہ راستے میں آنے والی ایک ہندوستانی ریسٹورینٹ سے لنچ کر لیا کرتی تھی، لیکن یہ اس کے مزاج اور بھوک پر تھا کہ وہ ریسٹورینٹ سے لنچ کر لے یا گھر جا کر نمل کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ تیز تیز پیدل چلتے راہگیر بھی رک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ میں ہوں، فرزام اس کے سامنے آیا۔ ریسٹورینٹ کا دروازہ کھولے ایک امریکی کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو سب ٹھیک ہے نا؟ ساری سرپرائز کا مزہ خراب کر دیا تم نے۔ فرزام بری طرح سے شرمندہ ہوا۔ کالج سے آ رہی ہو یا کوئی ہارر مووی دیکھ کر؟ اس کے اوسان اور سانس بحال ہوئی، جیسے اوہ تو یہ تم ہو۔ وہ اپنی جگہ پر بہت شرمندہ ہوئی، رات سے ہی ڈری ہوئی تھی۔ گھر کے دروازے کے باہر کھڑکی سے باہر کوئی کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ کالج آتے ہوئے کوئی پیچھے آتے محسوس ہو رہا تھا۔ کئی دنوں سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ فرزام کو دیکھ کر خوشی بھی نہیں ہو سکی، چہرے سے کشمکش ہی نمایاں تھی۔
مجھے لگا کہ خوشی سے تم مجھ سے لپٹ جاؤ گی، تم نے تو سب کو ہی چونکا دیا۔ اس کا اشارہ راہگیروں کی طرف تھا۔ میں ڈر گئی تھی، میں حیران بھی ہوں۔ اس نے بات کو سنبھالا۔ بہرحال میں بہت ناراض ہوں اب۔ ہاتھ سینے پر باندھ کر فوجی مارچ کے سے انداز میں وہ آگے آگے چلنے لگا، تیز تیز۔ میں منا لوں گی۔ وہ پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ آنے لگی۔ وہ منہ پھلائے چلتا ہی رہا، تیز تیز ہوتا گیا۔ پلیز رکو۔ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتے وہ ہانپنے لگی۔ وہ اور تیز ہو گیا۔ اب وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، دونوں کان پکڑ کر بے چاری سی صورت بنا کر کہا۔ فرزام نے اس کی ناک پکڑ لی اور دائیں بائیں زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ آہ، مجھے درد ہو رہا ہے مسٹر۔ اس ہولناک چیخ سے میں بھی ڈر گیا تھا میڈم۔ ناک بدستور دائیں بائیں ہلائی جا رہی تھی، کان بدستور پکڑے ہوئے تھے، دونوں ایک فریم میں اچھی تصویر بنا رہے تھے۔ فرزام جمعہ کو آیا تھا اور 2 دن رہ کر چلا گیا۔ اس بار افق کا جی چاہا کہ اسے واقعی میں نہ جانے دے، اسے پکڑ کر گھر میں لاک کر دے اور خود بھی لاک ہو جائے، لیکن وہ صرف اس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ ابھی ملنے کے لیے نہ آتا تو یقیناً اس کا دم نکل جاتا۔ چند ہفتوں کا ہی کام رہ گیا ہے، میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں۔ خیر، ایسا سرپرائز تو تمہیں اب نہیں دوں گا، بس تم تیار رہنا، ساری خریداری کر لینا اپنی، یا ہم مل کر کر لیں گے۔ بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں مجھے، بہت کچھ لے کر دے سکتا ہوں تمہیں، چاہو تو فہرست بنا لینا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر چیزیں لکھنا، انکار نہیں کروں گا۔ دونوں ماؤں کو پہلے سے ہی پیسے بھجوا دیے ہیں اور تمہارے بزنس میں بھی پیسے انویسٹ کر دوں گا۔ جاب کا کانٹریکٹ سائن کرتے تمہیں امریکہ میں یہاں جہاں تم کہو گی اسٹور لے دوں گا۔ دبئی کیسا رہے گا؟ برطانیہ جانے کا خیال میں نے دل سے نکال دیا ہے۔ اب میں برطانیہ کو سزا دینا چاہتا ہوں، اسے مجھ جیسا قابل لڑکا نہیں ملنا چاہیے، عارضی شہری کے طور پر بھی نہیں۔ کیا معلوم وہ مجھے ہتھیا ہی لے، مجھ سے کہے کہ شہریت لے لو یہاں کی، لیکن میں انکار کر دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ کمپنی مجھے ساؤتھ ایشیا ہی بھیجے گی، میں اوکے ہوں، وہ مجھے جہاں بھی بھیج دیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میں بھی اوکے ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں۔ یہاں سے سن کر یہاں سے نکال دی۔ اس نے دائیں سے بائیں کان کی طرف اشارہ کیا۔ تم پریشان ہو افق؟ وہ ہنس رہی تھی، لیکن اسے لگا وہ خود پر پردے ڈال رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوگا بھلا؟ جواب نہیں دیا۔ سوال کر لیا الٹا کہ سوال کا جواب کیا دیتی۔ خوف نام کی ایک بیل اس کے اندر پھولتی پھیلتی ہر شے سے لپٹتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ پردے ڈال رہی ہے ہنسی اور مسکراہٹ کے۔ اگر وہ یہ پردے ہٹاتی تو فرزام اس سے کئی سوال کرتا، ہر سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس، اور اگر ہر سوال کا جواب دے بھی دیتی تو شاید فرزام کی تسلی نہ ہوتی اور ان دونوں میں کچھ نہ کچھ ضرور بگڑ جاتا۔ اس نے خود کو روکے رکھا اور اس سے کہا نہیں کہ کانٹریکٹ کو چرا کر بھاڑ آؤ بھاگ چلتے ہیں امریکہ سے راتوں رات اور پاکستان چل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آؤ ہم دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ لیکن وہ کہہ نہیں سکے اور فرزام اکیلا ہی واپس چلا گیا، لیکن واقعی صرف چند مزید ہفتوں کے لیے۔ وہ اسے لینے ایئرپورٹ گئی۔ رات کو فرزام نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے بازو میں دیا اور دونوں نیو بیری آ گئے۔ فرزام بہت خوش تھا، جیسے ہر کام سے فارغ ہو چکا ہو، جیسے طویل محنت کے بعد اسکول کے بچے امتحان سے فارغ ہوتے ہیں اور جیسے ایک لمبے انتظار کے بعد کوئی خاص دن آتا ہے، آخر آ ہی جاتا ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ افق نے فہرست نہیں بنائی تھی۔ اچھا ہی کیا تھا کہ نہیں بنائی، کیونکہ بنا فہرست کے ہی تو وہ اتنا سب کچھ لے رہا تھا۔ اس نے اس سے جس فر کوٹ کا وعدہ کیا تھا، ایک بڑے اسٹور سے وہ فر کوٹ لے رہا تھا۔ پیرس فر کوٹ کے بغیر نہیں جانا چاہیے، ساتھ اس سے بتایا۔ وہ بار بار اس کی پسند کے فر کوٹ پہن کر دیکھتی رہی، جو اسے اس پر اچھا لگا وہ اس نے لے لیا۔ پھر اس کے دائیں بائیں ہاتھوں میں طرح طرح کے ہولڈنگز بیگز پکڑا کر بیگز پسند کیے، بڑے بڑے شولڈر بیگز الگ سے لیے۔ اس وقت اس کا خریداری کا تجربہ اچھوں کو مات دے سکتا تھا۔ اگر پیرس میں مجھے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری بیوی کتنی اولڈ فیشن ہے تو میں اس کا جبڑا توڑ دوں گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میری وہاں کسی سے ایسی لڑائی ہو؟ وہ انتہا کی سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ تم سے ایک رولیکس کا وعدہ بھی کیا تھا میں نے۔ سارے وعدے اس نے خود ہی کیے تھے اور سارے وعدے وہ یاد سے خود ہی پورے کر رہا تھا۔ اس کے پاس واقعی بہت پیسے آ گئے تھے۔ افق نے اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دینا چاہا، لیکن اس نے اس کا بیگ کھول کر اس میں سے چند ڈالرز نکال لیے۔ تمہاری طرف سے فی الحال آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ وہ ڈبل ڈیک آئس کریم لے آیا۔ آئس کریم اتنی بڑی تھی کہ وہ دونوں 15 منٹ سے اسے کھا رہے تھے۔ شاپنگ بیگز ہاتھوں میں پکڑے نیو بیری کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔
تم یہیں کھڑی رہنا، میں ابھی آیا۔ دیکھو میرے پیچھے نہ آنا، اگر تم میرے پیچھے آئی یا مجھے دیکھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں تو میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان سڑک کے عین وسط میں سچ مچ زمین پر پھیل کر رونے لگوں گا۔ رش میں اسے ایک طرف کھڑا کر کے وہ کہہ کر اسے اپنی طرف سے الٹی طرف گھما کر اس کے پیچھے سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں افق فوراً پلٹی، اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک بڑی جویلری شاپ میں جا رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے ایک عدد انگوٹھی لینے جا رہا ہے، ایک ایسی انگوٹھی کا نہ اس نے وعدہ کیا تھا نہ ہی تذکرہ۔ وہ اسے پرپوز کرے گا، پرپوز کرنے کا بھی اس نے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کی اسے خواہش تو ہوگی۔ پرانی انارکلی میں اسے شادی کا کہہ رہا تھا، اب وہ اس سے اپنی محبت کا کہے گا۔ پہلے اس نے بتایا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اب وہ بتائے گا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ نیو بیری کی پر رونق سڑکوں کی رونق مزید بڑھ گئی، رات کی چکا چوند میں اضافہ ہو گیا، گہما گہمی بڑھنے لگی۔ دور نزدیک بڑی بڑی دکانیں اور اسٹورز پر لگے بورڈز اور جگمگانے لگے۔ اپنی موم ڈیڈ کے ہاتھ پکڑے پاپ کارن آئس کریم کھاتے مسکراتے بچے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، یہ سب افق کو بہت اچھا لگا۔ فرزام اس کے لیے انگوٹھی لینے گیا ہے۔ چند دنوں سے وہ جتنی پریشان تھی وہ پریشانی جاتی رہی، وہ افق سے صرف مسز فرزام بن گئی تھی۔ ایک عرصے سے اس کی زندگی مستحکم تھی، لیکن اب وہ وقت تھا جب وہ بے حد خوش تھی۔ ایک عورت کو اپنی زندگی میں ہر پل اس ایک لمحے کا انتظار ہوتا ہے جب کوئی مرد اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اس کے دل پر اس کا راج ہے اور وہ اس راج میں غلام بننے کے لیے بخوشی تیار ہے۔ اس گھٹنے ٹکائے غلام پر خود کو لٹا دینے کو جی چاہتا ہے، اسے اپنا سردار، اپنا سر کا تاج بنانے کو جی چاہتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر راج کرتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے غلام ہو جاتے ہیں۔ ان گئے سالوں میں وہ فرزام سے متاثر ہوئی تھی، اسے اچھا جانا تھا۔ وہ ہیرے کے دل والا تھا اور اس ہیرے کے دل میں اس نے اپنی تصویر دیکھ لی تھی۔ وہ دنیا میں سب سے پیارا تھا اور وہ اسے بھی سب سے زیادہ پیارا تھا۔ سڑک کے ایک طرف کنارے پر کھڑے افق یہ اعلان کرنے کے لیے تیار تھی کہ انسانوں میں ایک بے حد پیارے انسان فرزام سے وہ محبت کرتی ہے اور بے حد کرتی ہے، کرتی رہے گی اور کیے بنا رہے گی نہیں۔ اس اعلان کو کرتے وہ جھجکے گی نہیں۔ وہ وہاں سے گزرتے ہر شخص کو روک روک کر یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ دیکھو میں کتنی خوش قسمت ہوں، تم سب کتنے بد نصیب ہو، فرزام صرف میرے پاس ہے اور تم سب اس جیسے کے بغیر ہو، وہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ صرف میرا ہے۔ اب وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ آئس کریم والے کو بیگ میں سے نکال کر بہت سارے ڈالرز پکڑا دے اور کہے کہ سب میں آئس کریم مفت بانٹ دے، سب کو آئس کریم ملنی چاہیے، سب کو مسکرانا چاہیے۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں کو چاہیے کہ اسے فرداً فرداً مبارکباد دیں، سب اکٹھے ہو کر اسے چیئر کریں، مل کر تالیاں بجائیں، اس کے لیے کوئی محبت بھرا لوک گیت گائیں، ہر تہوار کی آمد کا جشن منایا جائے۔ محبت کی وقوع پذیری کا جشن بھی شان سے منایا جانا چاہیے۔ اس جشن میں باقی سب جشنوں کو مات دے دینی چاہیے۔ محبت کی دھنک جب ابھر کر سامنے آتی ہے تو اس کے ساتھ جھوم کر ناچنے گانے کو ہی جی چاہتا ہے۔ بے خودی کے رقص ایسے ہی نہیں ہو جاتے، یہ واقعہ صرف محبت ہی واقع کرتی ہے۔ وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، جھوم جانے کو دونوں میں ہی جی چاہتا ہے۔ ٹشو سے ہونٹ صاف کر کے افق چند قدم چل کر شاپ کے طرف گئی جس طرف فرزام گیا تھا، لیکن وہ اسے باہر نکلتا نظر آ گیا۔ کیوں آ رہی تھی میرے پیچھے؟ وہ خفا ہوا۔ میں کب تک اکیلی کھڑی رہتی آخر؟ تھوڑی سی دیر تم اکیلی نہیں رہ سکتی؟ نا، اس نے ساتھ تیزی سے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ فرزام کے ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ نہیں تھا، جاتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز بھی اسے ہی پکڑا گیا تھا۔ انگوٹھی پھر یقیناً اس کے کوٹ کی جیب میں ہوگی۔ افق نے نظروں ہی نظروں میں اس کا جائزہ لیا۔ اس نے بازو اس کی کمر میں حائل کیا اور اسے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے؟ یہ سوال ایسے تھا جیسے کیا ایک اور آئس کریم کھانی ہے۔ وہ اسے انتظار کروانا چاہتا تھا۔ ابھی یہ مرد گھٹنے ٹیکنے میں وقت لے گا۔ ہاں، فوراً کہا۔ جو اندر سے لائے ہو؟ کہاں اندر سے؟ اس نے ذرا سی گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں لیا، دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ دونوں ہاتھ آگے کیے۔ کوٹ کی جیب میں ہوگا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اس نے دائیں طرف کی جیب میں ہاتھ ڈالا، خالی باہر نکالا، پھر بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، خالی ہاتھ آگے کیا۔ کچھ ہے ہی نہیں۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اندر والی جیب میں ہوگا۔ کوٹ کا دایاں کونا اٹھا کر اس نے کہا۔
فرزام کا ہاتھ اندر گیا۔ چلو دیکھتے ہیں، کچھ مل ہی نہیں رہا۔ وہ ہنس رہا تھا، پھر ہاتھ باہر آ گیا اور وہ مٹھی کی صورت بند تھا۔ دیکھا ہے اس میں کچھ، کھولیے اسے، سوچ لو افق، یہ خالی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ خالی ہوا تو یہاں سب کے درمیان نیچے بیٹھ کر میں رو دوں گی۔ اچھا پھر ذرا آنکھیں بند کرو۔ وہ اس کا بازو تھام کر بھیڑ میں سے نکال کر ایک طرف کونے میں لے گیا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ذرا دور ایک بینچ پر ایک درمیانی عمر کا جوڑا بیٹھا برگر کھا رہا تھا۔ دونوں کا انداز اور مسکراہٹ ایسی تھی کہ وہ افق اور فرزام کی طرف ایسے ہی دیکھنے لگے۔ افق نے آنکھیں بند کر لیں اور بند کی ہی تھی کہ تڑپ کر کھول دی اور بجلی کسی تیزی سے پیچھے پلٹی، جبکہ فرزام تو سامنے کھڑا تھا۔ مٹھی اس نے کھول لی، انگوٹھے اور شہادت کے انگلیوں میں انگوٹھی پکڑ لی تھی، لیکن افق کی آواز سے وہ پیچھے دیکھنے لگی۔ اس کی بدقسمت تھی، اس کی فاش غلطی پیچھے کھڑی تھی۔ تم آئے کیوں نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شام 5 بجے کا وقت دے رکھا تھا، اب 10 بج رہے ہیں۔ انگوٹھی کو مٹھی میں ہی کھینچ کر فرزام 2 قدم آگے ہوا، اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک نظر افق کو دیکھا، وہ اس وقت چکرا کر گرنے کے قریب تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہیں میں بعد میں پوچھتا ہوں، یہ کون ہے؟ ان سے تعارف کرواؤ۔ تمہارے کزن ہی ہوں گے، میں اپنا تعارف خود ہی کروا لیتا ہوں۔ آئی ایم ڈاکٹر عدن غلام علی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ افق کا امان ہاتھ اس نے آگے کیا، جسے تھاما نہیں گیا۔ فرزام افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ افق عدن کے آس پاس پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ افق گونگی ہو گئی اور فرزام بہرا ہونے کے قریب تھا۔ افق کا امان فکرے کی باز گشت بہت جان لیوا تھی اور یہ باز گشت تھام ہی نہیں رہی تھی۔ کینیڈا میں ترتیب دیے گئے سارے جملے اس باز گشت کے بھنور میں جام پھنسے۔ 1 ہفتہ پہلے مجھے یہ ملی تھی، آج کے دن کا ہی وعدہ کیا تھا دوبارہ ملنے کا۔ یہیں قریب ہی میں ایک ہوٹل ہے، میں کافی دیر سے وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، وہاں تو یہ آئی نہیں، یہاں نظر آ گئی۔ میرے رہا ہونے کو سیلیبریٹ کرنا تھا، سب افق کی وجہ سے ہی ہوا ہے، ورنہ میں ابھی تک جیل میں ہی ہوتا۔ افق نے فرزام کا بازو کھینچا۔ چلیے گھر چلتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے افق؟ فرزام کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو سن رہا تھا اس کے بعد لگتا تھا کہ اگلا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، افق وہ مشکل کہہ سکی۔ سامنے کھڑا عدن مسکرایا۔ یہ کریڈٹ لینا ہی نہیں چاہتی، میں نے ٹیبل صرف 2 لوگوں کے لیے بک کروائی ہے، ورنہ میں آپ کو بھی ضرور انوائٹ کرتا، آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے۔ وہ فرزام کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا، آخر میں گھٹیا انداز سے آنکھ ماری۔ شریف بیویوں کے شریف شوہر سرے راہ ایسے الفاظ اور ایسے گھٹیا انداز پر گریبان پکڑ لیا کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر سے یہی سوال سختی سے کہا گیا۔ چلیے گھر پلیز۔ افق اس کا کوٹ کھینچ رہی تھی۔ یہ مجھے بلا وجہ تنگ کر رہا ہے۔ میں تنگ کر رہا ہوں؟ وہ ہنسا۔ تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ ابھی چند دن پہلے تو تم مجھ سے ملی تھی کہ نہیں؟ تب تو تم ٹھیک تھی، اب ایسے بات کر رہی ہو، اپنے کزن سے ڈر رہی ہو، انہیں میرے بارے میں بتایا نہیں۔ افق نے فرزام کے بازو پر دباؤ ڈالا اور آگے چلنے لگی۔ تمہارا یہ رویہ مجھے حیران کر رہا ہے افق، تم نے مجھے جیل سے ضمانت پر آزاد کروایا، مجھے اپنا شکریہ تو ادا کرنے دو۔ وائٹ گولڈ کی انگوٹھی فرزام کی مٹھی میں ہی شرمندہ ہو گئی، اس کا بازو گھسیٹتی تیز تیز چلتی۔ افق اسی انگوٹھی میں ٹوٹ پھوٹ گئی۔ فرزام نے اپنا بازو افق کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ تم نے اسے جیل سے آزاد کروایا؟ خود رک کر اور اسے بھی روک کر وہ پوچھ رہا تھا۔ عدن 2 قدم دور کھڑا تھا۔ افق نے فرزام کی طرف التجا سے دیکھا کہ یہاں سرے راہ اس گناہ کے سامنے جو 2 قدم ہی پیچھے کھڑا ہے، یہ سب نہ پوچھے، اس پر شک ضرور کریے لیکن اس پر یقین بھی رکھے۔ اپنے پیچھے کھڑے شخص سے اسے نفرت تھی، اپنے سامنے کھڑے شخص میں اس کی جان تھی، اور ان دونوں کے درمیان کھڑی وہ ڈوب مرنے کے قریب تھی۔ اس کی خوشی ملیاں میٹ ہو گئی۔ اس بار سرے راہ اس کی عزت پر غلام علی نہیں، عدن غلام علی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ کیا وہ یہ کہتی ہاں کیا، یا یہ کہتی نہیں؟ دونوں ہی سچ تھے اور دونوں ہی جھوٹ تھے۔ اس سوال کا سیدھا جواب کوئی نہیں تھا، اس سوال کے سب الٹے اور الجھے ہوئے جواب تھے۔ جواب دینے میں یہ وہ معمولی سا تامل فرزام کو بہت سے جواب ایسے ہی دے گیا۔ ایک دم وہ افق سے بہت دور جا کر کھڑا ہوا، بہت دور۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے بیگز لیے اور تیزی سے چلنے لگا۔ فرزام، اس نے بلند آواز میں چیخ ہی ماری تھی۔ وہ رکا نہیں، وہ بھی تیز تیز چلتی اس کے پیچھے گئی۔ میری بات سنیے، میں سب بتا دیتی ہوں، ایسے نہ کریں۔
بتانا ہوتا تو تم چھپاتی کیوں؟ اس کی طرح تیز آواز میں وہ اپنی آواز کی نمی چھپا کر وہ بھاگنے کے قریب تیز ہو گیا۔ اگر وہ رکا تو وہ واقعی عین سڑک پر سب کے درمیان زمین پر پھیل کر اونچی آواز میں رونے لگے گا، اور اس بار وہ بہت روئے گا۔ افق فرزام ہی کرتی رہ گئی۔ وہ ٹیکسی لے کر چلا گیا۔ افق ہانپنے لگی۔ کوٹ کا کالر آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ فرزام کے لیے کیا گیا میک اپ بہہ رہا تھا۔ وہ پھر سے گھٹنوں میں سر دے کر رونے کے لیے تیار تھی، اور وہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ عدن اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ چلیں افق۔ ساری نفرت اور پوری قوت سے اس نے پلٹ کر زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر لگایا، اس بد دعا پر جو نہ جانے اسے کون دے گیا تھا۔ وہ وقت ہی ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہو گیا ہے وہی جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ کہاں سے یہ عدن واپس آ گیا ہے؟ پتہ نہیں اسے کیا ضرورت تھی افق کو جیل سے چھڑوانے کی۔ اسے جیل میں ہی بند رہنے دینا چاہیے تھا، اسے چھڑوانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور یا پھر اس کو ماریا کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے۔ ماریا سے اس کی علیحدگی ہونی نہیں چاہیے۔ ماریا اس کے لیے صحیح سزا ہے، بالکل صحیح سزا۔ ٹھیک، ماریا کے پاس اس کا علاج ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ماریا اس کے پاس پلٹ آئے اور یہ فرزام اور افق کے بیچ سے بہت دور چلا جائے۔ بہت برا ہے عدن، بہت زیادہ برا ہے، بہت خراب ٹائمنگ ہے اس کی۔ کوئی گل نہیں، ہمارے ہیرو ہیروئن نے تو مل ہی جانا ہے۔ لیکن میں نے کہیں کسی کمنٹ میں پڑھا تھا کہ یہ ناول 2nd یا 3rd میرج بیسڈ ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ افق اور فرزام کی جوڑی ٹوٹے، کسی بھی صورت نہ ٹوٹے۔ انہیں ساتھ ہی رہنا ہے۔ خبردار عدن، جو تم نے ان دونوں کو الگ کیا۔ مجھے وہ دونوں بہت پسند ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ پسند ہے۔ مجھے ان کے سینز ریڈ کرنے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ بہت ہی رومانٹک کپل ہے ہمارا، بہت ہی سوبر سویٹ اور مزیدار سا، جن کو پڑھ کر اچھا لگتا ہے۔ تو مجھے ان دونوں کو پڑھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ عدن، خبردار جو ان دونوں کے بیچ میں گھسا یا کچھ کیا، ان دونوں کو توڑا یا الگ کیا۔ اور مجھے فرزام کے لیے بھی بہت برا لگ رہا ہے۔ اس کا رونا بنتا ہے بیچ سڑک پر دہاڑے مار مار کر۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بہت باتیں ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔